السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ 2-3 جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں اتنے گیپ کے بعد، تو اس کے لاسٹ ویڈیو جو ہے سیکول کی میں جب آپ کو بتاؤں گا تو اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو ملیں گی جو کہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اوور آل سب جاننے والوں کے لیے جو اس کو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اس میں تھوڑا سا وے ہوگا۔ ہم نے آج کا ٹاپک جو لیا ہے وہ ہے دوغلا پن، یعنی ڈیول پرسنالٹی، ایک انسان کی ڈبل فیس جو انسان ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم جنرل پبلک میں نکلتے ہیں یا اپنی فیملی کے اندر ہی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایسے لاتعداد لوگ ہیں جو کہ ڈبل فیس پرسنز ہیں، جن کے اندر دوغلا پن ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ ایسا ہے کیوں، یہ دوغلا پن کیوں ہے، دوغلا پن ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہر انسان اپنے چہرے کے اوپر ایک دوسرا ایک نقاب چڑھا کے کیوں بات کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ احساس کمتری یا احساس برتری، سپیریارٹی کمپلیکس ہوتا ہے یا انفیریئر کمپلیکس ہوتا ہے، اس کے اندر انفیریارٹی کمپلیکس ہوتا ہے، یا تو اپنے آپ کو بہت زیادہ دوسرے سے سپیریئر سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے اور پریزنٹیشن دیتا ہے کہ جی آئی ایم لائک دیٹ۔ جیسے کسی کو برانڈ کے بارے میں بات کرنا، برانڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا اور ویل اویئر آف ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، وہی سمجھتا ہے کہ یہی ایک بہت بڑی بات ہے، اور وہ ہر وقت ڈفرینٹ برانڈس کے بارے میں بات کر کے، ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کے بارے میں بات کر کے وہ اپنے آپ کو بہت سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے، جبکہ ایکچولی وہ ان سب چیزوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک انفیریئر کمپلیکس ہوتا ہے، اس انفیریئر کمپلیکس کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسے مینس ڈھونڈتا ہے جس سے وہ لوگوں کی نظر کے اندر جو ہے نا اس کی اپنی جگہ بنا سکے۔ تو اپنی ایک شخصیت کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ جو کہ ایکچولی اس کی پرسنالٹی ہوتی نہیں ہے اور وہ اس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہی بات ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ تو میں آپ کو جب جس طرح سے تعلیم کو دے رہا ہوں اس چیز کے اوپر کہ پہلے ہم نے بتایا کہ خود شناسی، سیلف، اپنی جو ہے نا اپنی اویئرنیس کے بارے میں بات کی کہ آپ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جاننے کی ایک ایبلٹی جو ہونی چاہیے کہ میں ہوں کیا، میرے ٹولز کیسے ہیں، میرے پاس ہے کیا، میرے پاس اسکل کیا ہے، کیا ہنر ہے میرے پاس، کیا پلس پوائنٹ ہے میرے پاس۔ اس کے بعد پھر آپ کے اپنی جو ایک ایبلٹی ہے ٹو ڈو دی ورک، وہ کیسی ہے، میں کس قابل ہوں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا کس قابل ہے، کتنے پانی میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ آپ کس پانی میں ہیں، کتنے آپ کے عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی شناسائی ہو جائے گی اپنے آپ سے، اپنی پہچان ہو جائے گی، تو پھر آپ کو آگے اپنا رول پلے کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ پھر سیلف کنٹرول ہے۔ سیلف کنٹرول کیا ہے کہ اپنے پیشنز کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر، اپنی تمام چیزیں جو کہ ہیں جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں یا آپ ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ نے کنٹرول کیا، اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنی سافٹ فیلنگز کو کس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی خواہشات کو کے اظہار کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اوپر اپنے سیلف کنٹرول سے آئیں گی۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم غلط الفاظ کو ایسی جگہ پر بول دیتے ہیں جہاں پر بولنا بنتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی عزت جو ہے اس کو کھو دیتے ہیں۔ تھنک بیفور یو لیپ، پہلے تولو پھر بولو، لیکن ہم پہلے بول لیتے ہیں، تولنے کی بات تو بہت دور کی بات، تولتا دوسرا ہے، دوسرا سن کے تولتا ہے کہ اس کی باتوں سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہے، کتنی اذیت پہنچی ہے۔
اور ہم یہ کام بہت شوق سے کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ انتقامی طریقوں پر غور کرتے رہنا، ہر وقت انتقام کے طریقوں پہ غور کرتے رہنا، اور اس کی بجائے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے ہم منتقم ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اب یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں، آپ کو اپنی پہچان ہو گئی، آپ نے اپنا کنٹرول دیکھ لیا میرا کنٹرول کتنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے اندر نفرت، محبت، جو کچھ بھی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ یا اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ایک سوچ وہ کتنی ہے، یہ سب چیزیں جب آپ نے لے لی، اب آپ کی جو پریزنٹیشن ہوگی وہ آپ کی ایکچوئل ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈبل فیس ہو جاتے ہیں، ہم دوغلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم بہت کچھ ہیں. اور پھر ہر ایک کو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک گولی دینے والے پروگرام میں چلے جاتے ہیں، اس کو بھی اس کی جگہ پہ رکھا، اس کو اس کی جگہ پہ رکھا، اس کی جگہ پہ رکھا، اور تنہائی میں جب ہم نے بالکل بھی اس سے لاس ہیں. ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کے پاس ہیں تو وہ بڑے یار باش ہوتے ہیں، ہیپی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی تعریفیں. جیسے ہی آپ ان سے نکلے ہیں آپ کے بارے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ تو ایسے ایسا 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 ایسا. یہ دوغلا فیس ہو گیا، ڈیور پرسنالٹی آ گئی. اب آپ اس بات کو سننے کے بعد جب آپ انالیسس کریں گے، پہلے اپنا سیلف انالیسس کریں گے، پھر اس کے بعد اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھیں گے، اپنے سبلنگس میں دیکھیں گے، اپنے کولیگس میں دیکھیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یار یہاں پر تو سارے ہی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. لمیٹڈ سے ہوں گے، کوئی 2-4%، 5% ایسے لوگ ہوں گے جو اس چیز سے مکمل مبرہ ہوں گے. میجورٹی جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، میجورٹی یہی کام کرتی ہے، وہ ایسے ہی چلتے ہیں، اسی پیٹرن کے اوپر ہی ہوتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ وہ جو ڈبل فیس پرسنز ہوتے ہیں وہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا کیا ہے. میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہر کوئی ہو سکتا ہے. اس میں چیز کیا ہوتا ہے کہ جب تک تو ان کی چلتی رہتی ہے تب تک تو وہ بالکل ہیپی ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کی سوچ سے ریورس ان کے سامنے حالات آتے ہیں اور اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے یا نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے، تو ان کی تمام قسم کی جو ذہنی حالت ہے وہ الٹ جاتی ہے. وہ بالکل ٹوٹلی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ اب یا مار دیں گے کسی کو یا مر جائیں گے. تو زیادہ تر اس کے اندر جو سوسائڈل اٹیمپٹس ہوتی ہیں، جو ایک خواتین ہیں تو ان کے اندر ہیسٹریا یا شیزوفرینیا والی کیفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پاگل پن. مردوں کے اندر اس طرح کی کنڈیشن آ جاتی ہے، اور وہاں پر انسان اپنے آپ سے بھی خائف ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ سے خائف ہو جائے گا تو ہر ایک کے ساتھ وہ الجھے گا، مایوسی میں چلا جائے گا. اور مایوسی جو ہے وہ گناہ تو ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے انسان. پھر اس مایوسی کے اندر آ کر وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے، یا ارادتاً خودکشی کر لیتا ہے، یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ ہو جاتا ہے، یا وہ ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ کسی کے بھی کام کا نہیں رہتا، اور اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، میری قسمت خراب ہے، میرے نصیب اچھے نہیں ہیں، میرے پیرنٹس اچھے نہیں ہیں، میرے گھر والے اچھے نہیں ہیں، میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا. بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے. اس بلیم گیم کے اندر کرتے 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 وہ اتنا کہ انڈلج ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ وہ اپنی وہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس سے کھو بیٹھتا ہے. یا اس کی نیگیٹیوٹی میں چلے جائیں تو بہت منتقم ایک انسان ہو جاتا ہے، ہر ایک سے انتقام لینے کے اوپر آ جاتا ہے، اور اب ایک ہی نظر سے وہ سب کو دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھوں سے بے شمار نقصانات پہنچتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو بیلنس ان لائف جو ہے بہت ضروری ہے. اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے. کسی کو رب نے جو دیا ہے رب کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کسی کو میں نے وسیع رزق دیا ہے اور کسی کو میں نے نفع تلا دیا ہے. تو جو کچھ بھی ہے تقسیم میری ہے، تو مانگیں اس سے، عاجزی اس سے کریں. خوشیاں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو خوشیاں تو دائمی ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ تو وقتی ہوتی ہیں. جتنا مل گیا اس پہ شکر ادا کیجئے، جو نہیں ملا اس کے لیے رب سے دعا کیجئے. اگر اس جہاں میں مل جائے گا تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اللہ آخرت میں دے دے گا. لیکن یقین آپ کے اندر اس بات کا ہونا چاہیے کہ مجھے ملے گا ضرور، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، زیادتی نہیں کی. اعتدال میں رہیے، اسراف سے بچیے، بے جا قسم کی جو ہے وہ فضول خرچی سے بچیے، اور بخل سے بچیے، کنجوسی سے بھی بچیے.
جو کچھ مل گیا ہے اس پہ شکر ادا کیجیے، جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کیجیے، اور دوغلے پن سے بچیے. اپنی ایک سگنیچر آئی ڈی بنا کے رکھیے، اپنی پرسنالٹی کو ایک طرح سے پریزنٹ کیجیے کہ آپ کیسے ہیں، تو آپ کے پیچھے کوئی آپ کی قسم کھا سکے کہ وہ مین آف ورڈز ہے جی، وہ زبان کا پکا ہے. وہ ایسا نہیں ہے. جب کوئی آپ کے بارے میں یہ گواہی دے دے کہ نہیں جی نہیں وہ ایسا نہیں ہے، یہ ہے ایک تقاضا آپ کی پرسنالٹی کی پلس پوائنٹ کا. جب آپ کے بارے میں آپ کی ایبسنس میں کوئی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں جی وہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہ بندی ایسی نہیں ہے، بالکل میں نہیں مان سکتا، یا میں نہیں مان سکتی کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گی، ایسا کوئی کام کرے گا، یا ایسا کوئی سلسلہ بنے گا، تو یہ آپ کی اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ آپ نے وہ اس ظاہری دنیا کی، نمود و نمائش کی دنیا کی، ایک ٹپ ٹاپ والی دنیا کی، ایک دکھاوے والی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھا، اور جو کچھ اس نے دے دیا اس پہ شکر ادا کیا، اور اپنے آپ کے ظاہر کے اور باطن کو ایک جیسا رکھا. جس انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے وہی ایمان والا ہے، وہی ایمان کی معاملات کو جاننے والا ہے، اور وہی اللہ کی طرف جاننے والا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ میری ان باتوں کو غور ضرور کیا کریں، اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں کہاں کہاں پر چل رہی ہیں. سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپنے جو آپ کے ہاتھ نیچے ہیں ان کی اصلاح کیجیے، پھر آپ کی بات کے اندر اگر اثر تاثیر اللہ پیدا کرے تو لوگوں کو بھی ان چیزوں میں بتائیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان زبان میں، آسان فہم میں آپ تک وہ بات پہنچا دی جائے، کیونکہ مفکرانہ اور فلاسفک باتیں بڑی سنتے ہیں آپ یوٹیوب پر، بے شمار ایسی چیزیں جن کو آپ سنتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو یہ چیزیں ساری ملتی ہیں، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ سننا، اور آپ سیلیبریٹیز کے اندر جاتے ہیں، آپ کا کرزما ہوتا ہے. تو ہم جیسے عام انسانوں کی باتوں کو شاید وہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنی اندر ان باتوں کو سنیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ بھی رب نے دے دیا اس کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں دیا اس کا بھی شکر ادا کریں کہ آپ کے لیے اچھا نہیں تھا جو نہیں ملا. انشاءاللہ اگر آپ اس چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو میری بھی اور آپ کی بھی جو ہے وہ اصلاح ہوگی، اور زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہ میں بالکل گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اپنے اندر سے دوغلا پن نکال دیجئے، اپنے اندر سے انتقام کے طریقوں پر غور کرنا چھوڑ دیجئے، اپنے اندر سے جو ہے اپنے کنٹرول کو لوز مت کریے، اور اپنے آپ کی پرکھ کر لیجئے، پہچان کر لیجئے. یہ ہیومینٹی کا ایک تقاضا ہے، ٹو بی اے گڈ ہیومن. یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. ٹل نیکسٹ ویڈیو.